ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، پریونشن از بیٹر دین کیور، یہ جملہ آپ نے کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا. اس وقت جتنی بھی ریسرچ کی جا رہی ہے میڈیسن کی فیلڈ میں، اس کا مکمل دار و مدار اسی ایک جملے پر ہے. اس جملے کے ساتھ مکمل طور پر کوئی بیماری یا کوئی طریقہ علاج انصاف کرتا ہے تو وہ ہے ویکسینیشن کا عمل. بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جن کے معاملے میں ہمارے پاس ایسی ویکسینز میسر ہیں جنہوں نے ان بیماریوں کو ناپید بنا دیا ہے. آج ہم ایک ایسے مرض کا تذکرہ کریں گے جو کہ عموماً بچوں میں معذوری کا باعث بنتا ہے، اور اس کے لیے اس سے دفاع کے معاملے میں ہمارے پاس جو بہترین ہتھیار موجود ہے وہ ہے ویکسین. جس مرض کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے پولیو. اب پولیو کے معاملے میں ویکسین کتنی مفید رہی اور کتنی مؤثر رہی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت صرف 4 ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ مرض فی الوقت پایا جاتا ہے، جبکہ باقی تمام تر ممالک میں اس مرض پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے. بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آج بھی یہ مرض ایک خطرے کے طور پر بار بار سامنے آتا رہتا ہے. آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عبدالغفار بلو، جو کہ پروفیسر آف پیڈیاٹرکس ہیں ایٹ دا آغا خان یونیورسٹی. اس کے علاوہ ان کو اپنی خدمات کے عوض میں ستارہ امتیاز بھی مل چکا ہے، اور ایک NGO ہے ہینڈس جس سے ان کا تعلق ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں پولیو کے بارے میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ تشریف لائے. نہیں، آپ کا شکریہ اس لیے کہ یہ جیسے آپ نے کہا یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے کہ ابھی تک پاکستان میں یہ مرض پایا جاتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، پولیو کس نوعیت کی بیماری ہے اور یہ ہمارے یہاں کتنی عام ہے؟ یہ بیماری جو ہے وہ پھیلنے والی بیماریاں جیسے ہوتی ہیں، جس کو انفیکشس ڈیزیز کہتے ہیں، جراثیم سے پھیلتی ہیں. جی. جیسے آپ کو پتہ ہے جراثیم مختلف قسم کے ہوتے ہیں، بیکٹیریا، وائرسز. جی. تو یہ وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے. ہمارے ملک کے لیے اور دنیا کے لیے بہت اہم بیماری ہے. اگر یہ اندازہ لگایا جائے کہ 1988 میں مہم شروع ہوئی، جی، جس کو کہتے ہیں گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو. یہ 1988 میں مہم شروع ہوئی کہ دنیا میں سے پولیو کو ختم کر دیا جائے. بدقسمتی سے جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان بھی اب 4 ممالک میں سے رہ گیا ہے جس میں پولیو ہے. تو پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور نائجیریا، یہ 4 ممالک ایسے ہیں جس میں ابھی تک پولیو باقی ہے. اس وجہ سے اس کی زیادہ اہمیت بھی ہے. اب وائرس سے پھیلنے والی بیماری، اس میں بیماری سے پتہ نہیں چلتا کہ کس قسم کا وائرس ہے، لیکن وائرس 3 قسم کے ہوتے ہیں. جی. لیکن ان کے مختلف نام نہیں ہیں. پولیو 1 2 3، پولیو ٹائپ 1، ٹائپ 2، ٹائپ 3، یعنی 1 قسم کا، 2 قسم کا، 3 قسم کا. اس میں سے 2 قسم کا جو وائرس ہے پولیو ٹائپ 2، وہ 1999 سے ختم ہو چکا ہے، 12 سال ہو چکے ہیں. اچھا. اب رہ گیا ہے ٹائپ 1 اور ٹائپ 3. تو ان 4 ممالک میں بھی یہی 2 وائرسز ہیں جو پولیو کوز کرتے ہیں. اب جب پولیو ہوتا ہے تو اس میں یہ ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 3 یہ پتہ نہیں چلتا، جی، کیونکہ اس کی علامات تو ایک جیسی ہوتی ہیں. ٹائپ 2 تھا تب بھی ایک ہی جیسی علامات ہوتی تھیں. اور علامات میں سب سے بری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ فالج کر سکتا ہے. سب بچوں کو فالج نہیں ہوتا. جی. خوش قسمتی سے کچھ بچے بچ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو انفیکشن ہوتا ہے، کبھی کبھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ بچے کو پولیو ہوا ہے. جی. کیونکہ اس کو کبھی نزلہ زکام ہو کے بیماری کی علامات یعنی اور پولیو ہوا ہوتا ہے اور وہ نزلہ زکام کے طور پر گزر جاتا ہے. جی ہاں، کبھی کبھی بخار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گزر جاتا ہے. کبھی الٹیاں اور دست ہو جاتی ہیں 1-2 دن کے لیے، پھر گزر جاتا ہے. لیکن جن بچوں کی قوت مدافعت اچھی نہیں ہوتی، جن میں کمزوری ہوتی ہے، تو ان میں فالج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک اندازے کے مطابق اگر 100 بچوں کو پولیو کی بیماری ہوئی تو اس میں سے 1 یا 2 کو فالج ہو سکتا ہے. اچھا، اتنا کم ریشو ہے. جی ہاں، اتنا معذوری کا. جی ہاں. اچھا. لیکن وہ جو باقی کے 100 ہیں، جی، وہ بھی مرض کو پھیلا سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ جی. یہ مرض ایک انسان سے دوسرے انسان تک رسائی کیسے کرتا ہے، اور کیا صرف اور صرف بچے متاثر ہوتے ہیں پولیو کی بنا پر؟ زیادہ تر بچے متاثر ہوتے ہیں، زیادہ تر بچے جی. متاثر ہوتے ہیں. یہ جو پھیلنے کا اس کا طریقہ ہے وہ بالکل اسی طرح کا ہے جیسے دستوں کی بیماری پھیلتی ہے، جی. ہیپاٹائٹس اے جیسے پھیلتا ہے، ٹائیفائڈ جیسے پھیلتا ہے. اس کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے جراثیم جو ہے وہ انسان کے آنتوں میں سے فضلے میں پاس ہوتے ہیں، یا لعاب میں. ہاں، یا لعاب.
تو اس کی وجہ سے جب ان ہائیجینک کنڈیشنز ہوں تو پھر وہ پانی میں یا غذا میں مل سکتا ہے، ہاتھوں میں مل سکتا ہے، جس کو اوروفیکل روٹ کہتے ہیں. یعنی غذا کی نالی کی جو دونوں اوپننگز ہیں اوپر کی اور ہاں، نیچے کی، وہ دونوں اس کے پھیلانے کا باعث اس سے بن رہی پھیلانے ہوتی کا باعث ہوتا ہے. اور یہ اس کی وجہ سے، اور ناقص پانی کا نظام جی جیسے واٹر اینڈ سینیٹیشن کا نظام پاکستان میں بہت خراب ہے، تو ان ہائیجینک کنڈیشن جہاں زیادہ ہوں وہاں اس کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں. جی تو اس روٹ سے پھیلتا ہے جس روٹ سے ٹائیفائڈ وغیرہ پھیلتا ہے. اب لوگوں کو ٹائیفائڈ کا تو پتہ ہے، لیکن پولیو اتنی عام بیماری ہونے کے باوجود کافی لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. تو اچھا آپ نے یہ سوال پوچھا جی کہ اگر غذا کی، پانی کی اور ہاتھوں کی صفائی رکھی جائے تو اس سے بھی انسان بچ سکتا ہے. یعنی وہ بھی اس سے بچانے میں جی ایک ہاں. دفاع کے طور پر جی 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 عمل کیا جا جی سکتا ہاں. ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جسم کا وہ کون سا حصہ ہوتا ہے جو پولیو کے بنا پر متاثر ہوتا ہے اور معذوری کا باعث بنتا ہے؟ ہاں، اس میں زیادہ تر آپ نے جن کو پرانے زمانوں میں پولیو ہو چکا تھا اور اب بھی ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ٹانگیں ہیں. جی بہت زیادہ شدید حملہ ہو تو ہاتھ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. جی اس سے بھی زیادہ شدید ہو حملہ تو اس میں سانس لینے والے مسلس اچھا بھی انوالو ہو سکتے ہیں. ایسے شدید حملہ اگر پولیو کا ہو تو وہ موت کا باعث ہو سکتا ہے، جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے پولیو. لیکن وہ کم بچوں میں ہوتا ہے، مگر پھر بھی اگر برین افیکٹ ہو جائے، برین کا وہ حصہ جو سانس لینے کے لیے ضروری ہے وہ حصہ ہو جائے، اور سانس کے مسلس جو ہیں، کیونکہ موسٹلی یہ مسلس کو افیکٹ کرتا ہے، پٹھوں کو افیکٹ کرتا ہے، تو سانس لینے کے مسلس اگر افیکٹ ہو جائیں تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پہ معذوری جو ہوتی ہے وہ ٹانگوں کی ہوتی ہے، اور مور اور لیس یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معذوری جو ہے وہ پرماننٹ ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کہتے ہیں کہ پولیو دور حاضر میں پاکستان کے لیے دنیا بھر میں شرمندگی کا باعث بھی بن رہا ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ بات آپ نے بالکل اچھا کیا یہ سوال پوچھا، اس لیے کہ اس وقت تو ہمارے لیے شرمندگی کی باعث اتنی ہے، بلکہ اس سے بھی بری جتنی ہمیں چیچک کے زمانے میں شرمندگی ہوتی تھی. جی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 35 سال پہلے چیچک دنیا سے نیست و نابود ہو چکی ہے. بالکل. لیکن بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم ان 4 ملکوں میں سے تھے جن میں چیچک تھی. سب سے آخر میں 4 ملک رہ گئے تھے: پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور ایتھیوپیا. یہ 4 ممالک رہ گئے تھے. جی اب اسی قسم کی شرمندگی ان 4 ملکوں کے لیے، جس میں پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور نائجیریا رہ گیا. اب اس وقت ہمارا اپنا بھائی ملک بنگلہ دیش اس سے آزاد ہو چکا ہے، اس میں پولیو نہیں ہے. شرمندگی کی بات اس وجہ سے ہے کہ دیکھیے چند سالوں پہلے سعودی عربیہ میں 2 کیس ہوئے تھے، تو وہ پاکستانی اوریجن کے تھے. کویت میں ہوئے تھے، وہ پاکستانی اوریجن کے تھے. اب چائنا میں سے جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ پاکستانی اوریجن کے ہیں. تو ہمارے لیے تو پورے ملک کے لیے ظاہر کی بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اب نہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں ختم کر نہیں چکے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں سے جو اب دوسرے ممالک میں ہم ٹریول کرتے ہیں، اور ٹریول اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ ہوائی جہاز میں آج صبح بیٹھے ناشتہ کر کے تو بلکہ کہیں جا گھنٹوں کے پہ جی یہ فاصلے طے ہو جاتے ہیں. ہاں، تو فاصلے اتنے چھوٹے ہو گئے ہوائی جہاز کی وجہ سے. تو ہمارے یہاں جو پولیو کے کیسز ہیں اس کی وجہ سے دوسرے ممالک میں پولیو کے کیسز ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب نہیں تو کچھ عرصے کے بعد دوسرے ممالک سوچیں گے، اٹھیں گے، کہیں گے کہ بھئی ان کو ہم کیوں ویزا دے رہے ہیں جبکہ ہمارے یہاں ان کی بیماری پھیل رہی ہے. جی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پچھلے 10 سال میں یہ 4 ملک ہی رہ گئے ہیں، لیکن اب اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ جیسے نائجیریا میں ہے تو افریقہ کے کئی ممالک ہیں، اس میں اب امپورٹنٹ پولیو ہو رہا ہے جو پولیو سے آزاد ہو چکے تھے. جی مثلا سوڈان لے لیجئے، کونگو لے لیجئے، کینیا لے لیجئے، وہ آزاد ہو چکے تھے. جی اب ان میں پھیل رہا ہے. کہاں سے؟ نائجیریا سے. جیسے اب میں 4-5 ممالک کے میں نے نام لیے ہوئے ہیں، وہ پولیو سے آزاد ہو چکے تھے، اب ان میں پاکستان کی وجہ سے پولیو پھیل رہا ہے. تو اس وجہ سے جن ملکوں میں یعنی ہمارے بین الاقوامی تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے. جی بالکل بالکل. اور یہ جو چھوٹا سا عمل گھر پہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو پولیو کے خطرے نہ پلائے جائیں، جو بظاہر تو بے ضرر نظر آتا ہے، یہ بین الاقوامی طور پر ہمارے لیے اتنی زیادہ شرمندگی کا باعث بن رہا ہے. اپنے بچوں کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں اس میں ہم پولیو امپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کے بچے پہلے سے ہی میل نرشڈ ہوتے ہیں. جی.
اور جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ مدافعت جن بچوں میں کم ہوتی ہے ان میں عموماً معذوری سامنے آتی ہے. جی بالکل. ہمارے یہاں اب تو خیر کیسز کافی کم ہو چکے ہیں لیکن معذوری پھر بھی سامنے آ جاتی ہے. ہاں تو کیا یہی وجہ ہے کہ جو میل نرشڈ بچے ہیں جن کو غذا پوری طور پر نہیں ملی, جن کی مدافعت صحیح طور پر ڈیولپ نہیں ہو سکی, جی ان کے اندر معذوری سامنے آ رہی ہے, اسی وجہ سے یہاں پر جو شرح نظر آتی ہے معذوری کی اس بیماری کے ساتھ وہ نسبتاً زیادہ ہے. ویسے معذوری کی شرح زیادہ ہونے کے باوجود اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے پولیو کے قطرے پلائیں, یعنی ان کو پراپر ویکسین دیں, تو وہ بھی بچے جو کمزور ہیں جی وہ بھی پولیو کی بیماری سے بچ سکتے ہیں. اب جب ہم ان کو ویکسین نہیں کرتے, جب ان کو بیماری حملہ کرتی ہے تب ان کو معذوری ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم نے ایمانداری سے سب بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے اور ان کو ہم نے ویکسین سے پروٹیکٹ کر لیا جی تو پھر ان کو بیماری حملہ نہیں کرے گی. جب بیماری حملہ نہیں کرے تو ان میں معذوری نہیں ہوگی, چاہے ان کو میل نیوٹریشن ہو, کمزوری ہو, ان کی قوت مدافعت کم ہو, تب بھی ان کے اوپر بیماری حملہ نہیں کرے گی تو ان کو معذوری نہیں ہوگی. جی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایوری چائلڈ ایوری ٹائم 2 ڈراپس, ہر بچہ ہر وقت 2 قطرے پولیو کے. یہ سلوگن ہے پولیو ایریڈیکیشن کا. جی لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا. ہر بچہ ہر وقت وہ نہیں ہو رہا ہمارے یہاں. بہت ساری جگہوں پر. ہاں یہ جو نعرہ ہے پولیو ختم کرنے کا نعرہ ہے, ہر بچہ ہر وقت 2 قطرے پولیو کے, وہ اس پر عمل نہیں ہو رہا. کوتاہیاں ہمارے یہاں بالکل سر عام نظر آ رہی ہیں. دیکھیے ابھی آپ نے پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروس جو پبلش ہوا تھا 2008 میں, اس کی رپورٹ اگر آپ نے پڑھی ہو تو ہمیں وہ پڑھ کے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو روٹین ویکسینز دیتے ہیں. روٹین ویکسین کب دیتے ہیں؟ جب بچہ 6 ہفتے کا ہو جائے. بالکل. پہلے تو ایٹ برتھ دیتے ہیں, پیدائش کے وقت قطرے پلاتے ہیں. جی پھر 6 ہفتے پہ پلانا ہے, پھر 10 ہفتے پہ, پھر 14 ہفتے پہ, جو بہت ساری بیماریوں سے تو تحفظ دیتے ہیں. ہاں یہ 4 جو اوقات ہیں اس میں پولیو دیا جاتا ہے دوسری بیماریوں کے ساتھ. یعنی 8 بیماریوں کے خلاف جو ہے ہمارا پروگرام EPI پروگرام جس کو کہتے ہیں. اب روٹین کوریج اس کو کہتے ہیں کہ پہلے سال میں یہ 4 ڈوز ملنے چاہیے. اس کی کوریج انہوں نے رپورٹ کی ہوئی ہے پاکستان ڈیموگرافک ہیلتھ سروے نے 47%. اس کا مطلب 50% سے بھی کم. 50% سے کم. یہ جو 50% سے کم کا مطلب یہ ہوا کہ 4 ملین سے زیادہ بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں. جی 4 ملین تو 40 لاکھ سے زیادہ. 2 ملین سے زیادہ ایسے ہیں جن کی ویکسینیشن ہی نہیں ہوتی روٹینلی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں 20 لاکھ سے زیادہ بچوں کو روٹین امیونائزیشن ہوتی ہی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر پولیو کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.